ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سارے ایپیسوڈز بنائے، جس میں ہماری جو یہ سیریز ہے آدم سے محمد تک، اس میں ہم نے کئی سارے ایپیسوڈز بنائے جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا مفصل بیان جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تک سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے وصال تک تمام باتیں ہم نے جانی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جانا، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ باضابطہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے کئی سارے ایپیسوڈز میں جانا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد جب ان کی قوم نے ان کی باتوں کو نہ سن کر اللہ کی نافرمانی کرنے پہ وہ رہی، اللہ کی توحید سے وہ دور ہوتی رہی، اور وہ اللہ پر ایمان لانے کے بجائے ان کا جو ظلم و ستم تھا وہ روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا، اور وہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگے، حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم کرنے لگے، اور ایمان لانے کے قریب تک وہ نہیں جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ ان میں سے کوئی بھی اب ایمان نہیں لائے گا، وہی لوگ ایمان جو لا چکے ہیں یہاں پر، بس اتنے ہی مومن رہیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا جب کوئی ایمان لائے گا ہی نہیں تو اب ان پر اپنا عذاب نازل کر اور ان کو نیست و نابود کر دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور کشتیاں بنانے لگے۔ پھر جب قوم کے سردار کشتی کے پاس سے گزرتے تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور آپ پر ہنستے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا اور تم کو غرق کر دے گا اور نیست و نابود کر دے گا، اس وقت ہم تم پر ہنسیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول انہوں نے سنا اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو چونکہ یہ بتا دیا تھا کہ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب طوفان آ رہا ہے، اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا۔ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان جتنے بھی لوگ لائے تھے، جتنے بھی لوگ وہاں پر ایمان لائے تھے، جو بھی ایمان والے تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تندور کوفہ میں تھا، صحیح یہی ہے کہ عام تندور تھا جس میں آپ کی بیوی روٹیاں پکاتی تھیں، اسی سے طوفان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، اور جب ہمارا حکم آیا تو تندور نے جوش مارا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تندور نے جوش مارا، یعنی جس طرح ہانڈیاں ابلتی ہیں اسی طرح تندور ابلنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ حضرات محترم، جب یہ معاملہ پیش آ گیا، جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دے دیا کہ اب کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور سوار ہوتے وقت اللہ کے نام سے ابتدا کرو۔ حضرات محترم، وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اور آپ نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی پر سوار ہو کر اللہ کا نام لینے کا حکم دے کر یہ واضح کر دیا کہ کشتی حقیقت میں اتنے بڑے طوفان سے نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی اسے چلنا ہے، اور اسی کے فضل سے اس کو لنگر انداز ہونا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا قصد یہ تھا کہ کشتی پر اعتماد نہ کرو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، یہ کشتی تو صرف ایک سبب ہے۔ حضرات محترم، جب طوفان کی ابتدا اور شروعات تندور سے ہو چکی تو آسمانوں کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دیا گیا۔ آسمانوں اور زمینوں کے پانی نے مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ، اس طرح کر کے پوری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے ہوئے پانی سے، اور زمین کے چشمے
کر کے بہا دی، یعنی زمین سے چشمے جاری کر کے زور سے پانی بہا دیا تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار جو مقدار اس کی مقدر تھی۔ حضرات محترم، زمین و آسمان کے پانیوں نے مل کر اتنی شدید طغیانی برپا کر دی کہ موجیں جب اٹھتی تو بہت بڑے بڑے بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ کشتی انہیں لے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجوں کی بلندی اس وقت ہوتی ہے جب ہوا بھی تیز اور شدید ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شدید بارشوں اور زمین کے پانی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ شدید آندھیاں بھی چل رہی تھی جن سے اٹھنے والی موجیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ حضرات محترم، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہو گئی۔ کشتی پورے 6 مہینے مسلسل طوفان میں رہی۔ 10 محرم کو طوفان سے نجات ملنے پر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا۔ نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھ تمام لوگوں اور وحشی جانوروں اور دوسرے جانوروں کو بھی حکم دیا، سب نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ حضرات محترم، نبی کی عظمت کو جانور تو جانتے ہیں، بے وقوف لوگ نہ جانیں تو اپنی بدبختی کا ماتم کریں۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک بہت ہی بہتر جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ یہودی لوگوں سے گزر ہوا جنہوں نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس دن روزہ رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ خیال رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ کے ہی دن ہوئی ہے۔ حضرات محترم، اس طرح کر کے عاشورہ کے دن بڑے بڑے واقعات پیش آئے، یہاں تک کہ قیامت کا قیام بھی اللہ رب العزت عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو ہی فرمائے گا۔ حضرات محترم، نوح علیہ السلام کا جو ایک بیٹا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، جس کا نام کنعان تھا، چونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا تو اس طوفان میں وہ بھی غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چونکہ 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 مومن تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، جن کا نام سام، حام اور یافس تھا، اور ایک آپ کا بیٹا منافق تھا جس کا نام کنعان تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا جو کہ غرق ہو گیا۔ چونکہ یہ منافق تھا یعنی ظاہر طور پر تو یہ مسلمان دکھتا تھا، لیکن در حقیقت یہ بھی کافر تھا اور کافروں سے ملا ہوا تھا۔ اس کے غرق ہونے کے واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اس سے کنارے پر چونکہ وہ کنارے پر کھڑا ہوا تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ وہ لڑکا کیا بولا؟ اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور مجھے پانی سے وہ پہاڑ بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر اللہ رب العزت خود رحم کر دے، اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرات محترم، نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا گھوڑے پر سوار تھا اور اترا رہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام اسے کہہ رہے تھے کہ آج اللہ کے عذاب سے اس کے رحم کرنے کے بغیر کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ یہی مکالمہ ان دونوں کے درمیان چل ہی رہا تھا کہ طوفان کے اٹھنے والی موجیں ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور کنعان اسی پانی میں غرق ہو گیا۔ حضرات محترم، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حکم والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں۔ تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم ہی نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاء کار ہو جاؤں گا۔
حضرات محترم، حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان اس کا نام تھا، وہ ایک منافق تھا، آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا. چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے وہ اپنے آپ کو مومن ہی کہتا تھا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایمان ظاہر کرتا تھا، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے مولا، تو نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ہر اس انسان پر جو تجھ پر ایمان رکھتا ہے میں اس کو غرق نہیں کروں گا، اور تیرے گھر والوں کو بھی غرق نہیں کروں گا، چونکہ یہ میری اولاد ہے اور مومن بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے نوح، تم ان باتوں کو مجھ سے مت مانگو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا وہ لڑکا منافق تھا، یہ اللہ رب العزت بخوبی جانتا تھا، کیونکہ وہ جانتا ہے انسان جو کچھ بھی ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ بھی اپنے اندر چھپاتا ہے اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے. چونکہ وہ منافق تھا، آپ کے سامنے اپنے آپ کو منافق ظاہر کرتا تھا، اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کے لیے کوئی التجا ہی نہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آپ کے گھر والوں کو نجات حاصل ہوگی، تو اسی لیے آپ نے اپنے بیٹے کے متعلق عرض کیا، اور وہ بھی اس کے منافقت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا اس کے عمل اچھے نہیں، یعنی وہ کافر ہے. پہلے مرتبہ قربت دینی کہا ہے، اگر یہ حاصل ہو تو رشتے کی قربت کا بھی فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ اشارہ فرمایا کہ اگر ایمان ہے، اسلام ہے اگر کسی انسان کے اندر تو وہ بچ جائے گا، لیکن اگر اس کے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے تو وہ نہیں بچے گا اللہ کے عذاب سے. حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ اس کو ہم نے اس لیے غرق کیا کہ وہ ظاہر طور پر تو مسلمان تھا لیکن اس کے اندر نفاق تھا، اسی لیے ہم نے اس کو غرق کر دیا. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اصل جو ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے، اور دینی ہی قربت اصل قربت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر باپ دادا کی جو کہانی ہے وہ بات کی ہے، اصل جو قربت ہے وہ دینی قربت ہوتی ہے، رشتے کی قربت وہ بات کی بات ہوتی ہے. حضرات محترم، یہاں ایک بات اور واضح کرتا چلوں، حضرت محمد علی باقر اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ کنعان جو تھا وہ نوح کی زوجہ کا بیٹا کسی اور خاوند سے تھا، آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ پڑھتے تھے وَنَادَ نُوحُ ابْنَهَا، نوح علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے بیٹے کو آواز دی کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ. حضرت قتادہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے کلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے. حضرت حسن بصری نے جواب دیا کہ یہ تو میرے قول کی تائید ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا بیٹا جو میرا ہی ہے. حضرات محترم، یہاں پر یہ بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ بڑے بڑے صحابیوں میں سے کئی سارے صحابی اور تابعی کا یہ قول تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا غرق ہوا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اصل میں تھا ہی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی جو لڑکے تھے وہ 3 تھے، سام، حام اور یافس، اور یہ جو کنعان تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی جو کہ غرق ہوئی ہے وہ دوسرے کہیں اور شادی اس کی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد وہ لڑکا ہوا، پھر اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام سے شادی ہوئی تو ان کے ساتھ یہ لڑکا رہتا تھا جو بظاہر تو مسلمان تھا لیکن حقیقت میں دل ہی دل میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا. حضرت محترم، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی نہیں، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی تھی جو کہ اس طوفان میں غرق ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ، اس کا نام والحہ تھا، یہ کافر تھی اور لوگوں کو بھی کہا کرتی تھی کہ معاذ اللہ نوح مجنو دیوانہ ہے، اس کی بات میں نہ آنا، وہ بھی غرق ہو گئی اسی میں. حضرات محترم، تفسیر جلالین میں اللہ رب العزت نے الا من سبق علیہ القول کے قول کے تحت آپ کے بیٹے کنعان اور آپ کی زوجہ دونوں کا ذکر ہے.
یہ دونوں ہی کافر تھے اور اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کئی حضرات نے روایت بیان کی، کسی نبی کی کوئی عورت کبھی زانیہ نہیں تھی۔ اشرس نے اسی حدیث کی سند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر مرفوع بیان کیا۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ انبیاء کرام کی عورتیں زانیہ تو نہیں تھی، البتہ کسی سے کفر سرزد ہونے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بدکاری کو ہر زمانے میں برا سمجھا جاتا رہا ہے اور لوگوں کی طبعیں اس سے متنفر تھی۔ اسی لیے نبی کی بیوی میں ایسا فعل پایا جائے تو نبی میں نقص اور عیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عیوب اور نقائص سے پاک پیدا فرمایا، لیکن کفر کو کافر لوگ اپنا حق مذہب سمجھتے تھے، اسی لیے کفر ان کے نزدیک عیب کے بجائے کمال سمجھا جاتا تھا، لہٰذا کفر انبیاء کرام کی بیویوں میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔